سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. اوپر بھی اسپیکر چلا ہے، بند کر اس کی گونج آ رہی ہے، اس کو بند کر، بس یہ اندر کا کافی. اللہ. میرے محترم بھائیو، عزیزوں اور دوستو، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لیکن جو باقی مخلوق ہے وہ انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. ربنا الذی، فمن ربک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. باقی مخلوق کو اللہ علم دیتا ہے. چیونٹی نملتن 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، وہ کیسی خوبصورت قطار بناتی ہے. اور دیمک بالکل اندھی ہوتی، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتی. اور اس کے ایک خاندان میں 10 لاکھ افراد ہوتے ہیں. وہ 10 لاکھ افراد کے لیے پورا گھر، پورا شہر تعمیر کرتی ہے دیمک. گلیاں، سڑک، کھڑکیاں، ذخیرے، اسٹور، ملکہ کا محل، فوج، پولیس، پہرے دار، ہر شے. وہ اندھی بالکل. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی میں کون ہوں، کیا ہوں، حالانکہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا. 9 ماہ. مرغی کا بچہ 21 دن انڈے میں رہتا ہے، صرف 21 دن. اور وہ نکلتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، دانا چگنا بھی جانتا ہے، کنکر اور دانے میں تمیز بھی رکھتا ہے کہ کنکر کو الگ کرتا ہے، دانے کو الگ کر کے کھاتا ہے. پانی پینا بھی جانتا ہے. دوست کو بھی پہچانتا ہے، دشمن کو بھی پہچانتا ہے. بلی کو دیکھتے ہی ماں کی طرف بھاگتا ہے. وہ تو آج ہی نکلا تھا انڈے سے اور ماں کی طرف بھاگتا ہے. پہلے دنوں سے پتہ یہ میری ماں ہے. یہ سب کچھ نہ اس نے ماں سے سیکھا نہ باپ سے. باپ تو پہلے ہی مفرور ہو جاتے ہیں، وہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، صرف اماں ہوتی ہے. یہ کہاں سے اس کو یہ علم ملا؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. سانپ کو پیدا ہوتے ہی یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلتا؟ اس کی ماں تو انڈے دے کے چلی جاتی ہے. سانپ کی مادہ انڈوں پر نہیں بیٹھتی، انڈے دے کے چلی جاتی. اللہ کا نظام ہے، سانپ کو بھوک لگے تو اپنے بچے کھانا شروع کر دیتے. تو ان کی حفاظت کا نظام ہے، وہ مادہ انڈے دے کے چلی جاتی. جو وہ انڈوں سے نکلتے ہیں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. انہیں کیسے پتہ چلتا ہے میرے اندر زہر ہے، مجھے ڈسنا ہے؟ اور سانپ جو وار کرتا ہے اس طرح ڈسنے کے لیے کہ 90 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہوتی. تو یہ وہ کہاں سے یہ اس نے سیکھا ہے؟ کون اس کو یہ سکھا رہا ہے؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اڑنے والوں کو کوئی اڑنا نہیں سکھا رہا، رینگنے والوں کو رینگنا نہیں سکھا رہا. پھر ان کا علم اتنا مضبوط ہے کہ
کہ کبھی اپنے علم کے خلاف نہیں کرتا، ان کا علم غلط نہیں. شیر کے سامنے گھاس رکھو کبھی نہیں کھائے، چاہے زعفران بھی رکھو کہے گا مجھے پرہیز. گوشت رکھو تو پھر کھائے گا. بکری کے آگے گوشت رکھو تو نہیں کھائے گی، کہے گی میرا پرہیز ہے. اس کے آگے گھاس رکھو تو کھائے گی. جو چیزیں ان کے مزاج میں نہیں ہیں وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، منہ نہیں لگائیں گے، زور لگا دیں. انسان سیکھنے کے بعد بھی غلط کرتا ہے. شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھ دو، چاہے مولوی صاحب ہو چاہے ڈاکٹر صاحب ہو، وہ ضرور کھائے گا اور اپنے آپ کو تسلی دے گا، ایک آدھی گولی آج زیادہ کھاؤں گا، حلوہ نہیں چھوڑنا. تو انسان غیر انسان میں یہ ایک عجب فرق ہے. ایک مچھلی ہے سمندر میں چلتی، اس کا نام ہے ایل. ایل سانپ کی طرح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایل انگریزی میں. یہ ہر سمندر میں پائی جاتی ہے، ساتوں سمندر میں. لیکن اس کے انڈے دینے اور بچہ پیدا ہونے کی صرف 7 سمندر میں ایک جگہ ہے، وہ برموڈا ہے. جنوبی امریکہ بحر الکاہل میں ایک جگہ ہے برموڈا. وہاں کا ٹیمپریچر پانی کا ایسا ہے کہ ایل وہاں انڈے دیتی ہے اور وہیں وہ انڈا پروان چڑھ کے اس میں سے بچہ نکلتا ہے. باقی پورے سمندر میں کوئی جگہ نہیں. تو اب کراچی سے جب وہ انڈے دینے پر آتی ہے تو وہ کراچی سے سفر کرتی ہے، وہ ڈربن سے سفر کرتی ہے، وہ نیو یارک سے سفر کرتی ہے، وہ لندن سے سفر کرتی ہے، وہ سوڈان سے سفر کرتی ہے، مصر سے سفر کرتی ہے، جدے سے سفر کرتی ہے، عقبہ سے سفر کرتی ہے، وہ عدن سے سفر کرتی ہے، جبوتی سے سفر کرتی ہے. اور یہ فاصلے ہیں کچھ 3000 کلومیٹر، 4000 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر، 7000 کلومیٹر، 10,000 کلومیٹر، اس طرح فاصلے ہیں. اور وہ سفر کرتی ہیں اور وہاں جا کر وہ مادہ انڈے دیتی ہے، پھر وہ مر جاتا. اس کا اتنا ہی کام ہے انڈے دینا، پھر وہ مر جاتا. اس کے بعد بچے نکلتے ہیں. کراچی کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے، جبوتی کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے، نیو یارک کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے، ڈربن کی ایل کے انڈوں سے بچے نکلے. انہیں نہیں پتا ہماری ماں کہاں سے آئی تھی. اور سامنے اندیکھی راہیں ہیں، سیاہ پانی ہے، سمندر میں روشنی سورج کی 800 میٹر تک سفر کرتی ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتی. اندھیرا ہے، خوب اندھیرا ہے. اب یہ بچے وہاں رہ نہیں سکتے، وہاں کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ وہاں یہ وہیں رہ سکتے ہیں جہاں ان کی ماں رہتی تھی، ورنہ یہ مر جائیں گے. تو اب یہ وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، واپسی. تو اور جہاں ان کی ماں تھی وہیں ان کی نمو اور وہیں ان کی زندگی کے اسباب موجود ہیں. اگر کسی اور سمندر میں جائیں گی تو مر جائیں گے. تو سمندر کے ماہرین آج تک یہ دیکھ نہ سکے کہ کراچی کی ایل پھٹک کے جدے پہنچ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو. جدے کی ایل وہ بھٹک کے نیو یارک پہنچ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو. اور ڈربن کی ایل بھٹک کے وہ عدن پہنچ گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو. ہزاروں میل کے راستوں میں وہ چلتی ہیں، نہ کہیں راستہ پوچھتی ہیں، نہ کہیں بھٹکتی ہیں، نہ ان کو کہیں دھوکہ لگتا ہے. سیدھے اپنے مقام پر جاتی ہیں جہاں سے ان کی ماں چلی تھی. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہ نمونے بکھرے پڑے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ سیب کے اوپر ناشپاتی نکل آئی ہو؟ سیب بھول گیا اور ناشپاتی نکل.
ناشپاتی پہ انگور نکل آیا، اوہو میں تو بھول گیا، تم سارا سال پڑھ کے بھی